अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासों को लेकर अमरीकी सदर जो बाइडन का हालिया बयान, उसको लेकर हमने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन रहा कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो कहना क्या चाह रहे थे, उस बयान का, उस बात का मकसद क्या है। लेकिन जब हम इस तरह के इशूज़ की बात करते हैं, ये ज़ाहिर है बहुत हसास नौयत के मामलात हैं, और किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क के इस तरह के मामलात के बारे में बात करने से पहले, कोई भी बयान देने से पहले एक दफ़ा सोचना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ये बात, सारा मामला जो है वो जा सकता है। जब हम इस खित्ते की बात करते हैं, यहाँ की जो कुछ हसासियत है उसकी बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग पोजीशन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनका एक बहुत कलीदी किरदार है हमारी हर तरह की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके हवाले से अगर हम बात करें। और उसको लेकर अगर किसी भी किस्म का कंसर्न रेज किया जाएगा किसी भी मुल्क की जानिब से, तो जाहिर है पाकिस्तान उसको लेकर बहुत हसास होगा, और हमने कुछ उस तरह की हसासियत का मुजाहिरा किया भी है। फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने भी आकर बात की है इसके ऊपर, और जो एक डिप्लोमेटिक प्रोसीजर है इस तरह की किसी भी चीज़ को हैंडल करने का कि आप उस मुल्क के सफीर को डिमार्श करते हैं, उसका ऐलान भी किया गया उनकी जानिब से कि वो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि फॉरेन ऑफिस के जरिए जो एक प्रोटोकॉल है डिप्लोमेटिक, उसको फॉलो किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात करें, उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हैं उनको लेकर जो भी गैर ज़रूरी कुछ बयानात होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक को कोशिश करनी चाहिए कि उनसे परहेज़ किया जाए, उनसे गुरेज किया जाए, क्योंकि वो इलाकाई अमन व अमान के लिए भी जो है एक मामला जो है बन जाता है, और इंटरनेशनली भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिर बदमज़गी पैदा करती हैं। तो इस इशू पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई अमेरिकी सदर को कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट उनकी जानिब से देखने में सामने आई, और क्यों हमने इस तरह का कोई बयान हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके बारे में नहीं देखा उनकी जानिब से, जो कह देते हैं कि हमसे गलती से बम गिर गया, जिनके बारे में ये खबरें चल रही हैं कि यूरेनियम जो है वहाँ पर ओपन मार्केट में बिकता रहा है, वहाँ पर लोग पकड़े गए हैं जो कि यूरेनियम कैरी कर रहे थे। तो क्यों इस तरह के कंसर्न्स उनके लिए रेज नहीं किए जाते? एक तो इस नुक्ते पर बात करेंगे, और फिर दूसरा ये कि जो एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बॉडी है, इसी साल मई में पाकिस्तान में आकर तफसील से उन्होंने ऑडिट किया, जायजा लिया तमाम तर चीज़ों का, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग या रेटिंग है व्हेन इट कम्स टू बीइंग रिस्पांसिबल विद दीज एसेट्स, उसमें पाकिस्तान को बेहतरी जो है वो हमारी रैंकिंग में आई, और अब हम भारत से इस मामले में आगे हैं। तो इस तरह के मामलात होने के बावजूद भी क्या ज़रूरत पेश आई इस तरह की स्टेटमेंट की, इस पर बात करेंगे। मेहमान शख्सियात जो मौजूद हैं तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है जो हमारी टीम ने इस हवाले से तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ ने आज साबित कर दिया, और अपने प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा फख्र है कि उन्होंने बड़ी दलेरी का सबूत दिया है, और उन्होंने किसी किस्म की डरपोकी या दुनिया की बड़ी ताकतों से वो डरे नहीं हैं, और उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी होने का पूरा सबूत दिया है। I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technology. पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा और जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान के एटमी असासे हमेशा से महफूज तरीन हाथों में हैं, जिनका कंट्रोल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। एटमी असासों से मुताल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन का हालिया बयान गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के बरक्स लाइल्मी पर मबनी है। पाकिस्तान बारहा दुनिया को बता चुका है कि उसके एटमी असासों की हिफाजत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ और एटमी असासों से मुताल्लिक आलमी एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तयशुदा प्रोटोकॉल के ऐन मुताबिक है। पाक फ़ौज अपने एटमी असासों की हिफाजत पर मामूर है, और उसके लिए मौजूदा निज़ाम में किसी किस्म की खामी या गफलत की गुंजाइश नहीं। इस हवाले से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है, As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets.
جی آپ نے سنا فارن منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو IAEA کے سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم سارے میٹ کرتے ہیں جہاں پر ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کی سیکیورٹی یا ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ کنسرنڈ ہے. جو مہمان شخصیات موجود ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تعارف کروا کے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سینئر پولیٹیشین ہے, انٹرنیشنل افیئرز پہ بات کرتی ہے. سحر کامران نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت دیا. سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو سر. اور پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دی یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. میں منیر اکرم صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گی. سر سنس یہ جو ڈپلومیٹک سارے معاملات ہیں ان کو آپ ہم سب سے زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے امریکی صدر کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ضرورت پیش آئی, کیا کانٹیکسٹ ہے اس بات کا جو کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے کی گئی ہے؟ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آئیں. آئی ہیں کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے بارے میں. اب آپ جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے ہمیں نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے سے روکا گیا اور کس طرح سے ہم نے حاصل کی ہے یہ کیپیبلٹی. اور یہ کیپیبلٹی جیسے فارن منسٹر صاحب نے بتایا ہے, ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے, ہمارا سیفٹی سیکورٹی جو ہے, اور جو ہمارے ایکسپورٹ کنٹرولز ہیں, وہ سب ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے تحت ہم نے بنائے ہیں اور بہت سخت ہیں, مچ بیٹر دین انڈیا. انڈیا میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے وہ میزائل بنا دیا اس طریقے سے. پر یہ جو پوزیشن ہے جو یہ ویسٹرن ممالک لیتے ہیں پاکستان کی ایٹمی کے بارے میں, یہ نئی بات نہیں ہے. اس کا کاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ملک کے پاس یہ طاقت ہو. یہ بیسک ان کی ذہن میں رکھا ہوا ہے, اور یہ اب سے نہیں, یہ 40 سال سے چل رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ یہ شاید انہیں کہنا نہیں چاہیے تھا, شاید انہوں نے مسپوک کیا. تو ذہن میں, ان سب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, کا سب نے بڑا ہے کہ ہم مسلمان ملک. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس ایشو کے اوپر ایک جو جس میں نے ابتدائیے میں کہا, ایک ڈپلومیٹک پروسیجر جو ہے وہ فالو کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کیا جائے گا, ڈیمارچ کیا جائے گا. اور کیا طریقہ ہے اس ایشو کو ریز کرنے کا, اس پر بات کرنے کا, کس لیول کے اوپر کوئی پروٹیسٹ کیا بنتا ہے, نہیں بنتا, اس کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ پہلی چیز ہم دیکھنی ہے کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں جو ہماری ڈپلومیٹک ڈیمارچ فارن آفس کرے گا. اس کا پھر کیا جواب آتا ہے, ایکسپلینیشن دیتے ہیں, غلطی سے بول گئے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہم دیکھیں گے اور اس کے تحت پھر ریئیکٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فارن منسٹر جو ہے انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کہی کہ امریکہ کو یا کسی بھی ملک کو اگر کوئی کنسرن ہے تو وہ ہمارے بجائے پڑوسی ملک بھارت پر ہونا چاہیے, جو کہتے ہیں کہ غلطی سے ہم سے بم گر گیا. یہ والا جو ایک ایشو ہے, کیا اس کو بھی ہمیں اس طرح کے موقع پر ریز کرنا چاہیے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, کہ جہاں پر کنسرن بنتا ہے وہاں کا کنسرن ریز کیجیے, پاکستان کو کیوں لے کے آتے ہیں اس ڈسکشن کے اندر؟ جی, یہ ہندوستان کا جو پروگرام ہے, اب پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ اس خطے میں نیوکلیئر جو ویپنز ہے کس نے لے آیا؟ وہ ہندوستان نے پہلے لے آیا. ہم نے تو اس کو فالو کیا, اور صرف ہم نے فالو کیا کیونکہ ہم نے ڈیٹرنس اپنی بنانی ہے. ہندوستان کے ایگریشن کے خلاف ہماری یہ طاقت ہے اور اس کو ہم مینٹین کریں گے. پر اس کی وجہ جو ہماری ہے نیوکلیئر طاقت کی, وہ کوئی ڈسٹیبلٹی کی نہیں ہے, انسٹیبلٹی پھیلانے کی. ہماری جو طاقت ہے اس کا وجہ ہے وہ انڈین ایگریشن کو روکنے کے لیے. تو ہم تو یہ ہر روز اٹھاتے ہیں یہاں کانفرنس آن ڈسارمامنٹ میں, کمیٹی جنرل اسمبلی کی ہماری تقریروں میں یہ موضوع ہر وقت ہم کرتے ہیں. اور یہ دنیا کو بھی معلوم ہے کہ ہندوستان اس وقت نہ صرف
وہ کہتا ہے کہ ہم لمیٹڈ وار بھی فائٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ نیوکلیر اوور ہینگ. اس کی انہوں نے ڈکلیئر کی ہم کشمیر کو جو پاکستانی آزاد کشمیر اس کو بھی لے لیں گے, اور وہ اخن بھارت کی بات کرتے ہیں. اور آئیڈیالوجی آج کل ہے, ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے جو مسلم ہیٹ چلا ہوا ہے, جو ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. اس کے باوجود بھی ان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو ریز کرنا بھی چاہیے اور ہم ریز کرتے بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام میں, اور یہ بہت ہی ایشو ہے جس پر ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی رائے پروگرام میں شامل ہو جائے. میں سحر صاحبہ آپ سے گفتگو کا مزید یہاں پینل کے ساتھ آغاز کر لیتی ہوں کہ پہلے تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ, یہ جو آئی ہے بات, جو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ضرورت کیا پیش آئی امریکی صدر کو. ابھی بڑے اچھی ڈپلومیٹک انٹریکشنز ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ ان کی. آل آف اے سڈن وائی دس نیڈ کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پر بات کر رہے ہیں؟ شکریہ یشوین. دیکھیں, آپ نے جیسے کہا بہت اہم ایشو ہے, اور میرے نزدیک اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اسٹریٹجک ایشو ہے اور دوسرا ایک پولیٹیکل بھی اینگل ہے اس کا. جہاں تک کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے, اس پر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی سوال نہیں اٹھتا, کیونکہ جس طریقے سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے, ایجنسی نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر IAEA نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وقتاً وقتاً ان کے وزٹس ہوتے ہیں, انسپیکشنز ہوتی ہیں, اور پاکستان کو جو روبسٹ میکینزم ہے, ریگولیٹری باڈیز ہیں یا جو سیکیورٹی سیفٹی سے متعلق ہے یا لیجسلیٹو میکینزم ہے, وہ بالکل جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی گائیڈ لائنز ہیں, ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کو پوری طرح کوالیفائی کرتا ہے. یہ آج ہمارے فارن منسٹر نے بھی بڑی تفصیل سے اس پہ بیان دیا. اب ایک غیر رسمی بیان جو ہے امریکی صدر نے کیوں دیا ایک پرائیویٹ ریزیڈنس پہ, اب اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو ابھی تک وہ اس فریم آف مائنڈ میں جو 10, 11, 12 سال پہلے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے اس پہ پروپیگنڈا بہت ہے, اس پہ ہوسٹائل پروپیگنڈا بہت ہے. اور یہاں میں کہوں گی کہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا ہمیں ذکر کرنا چاہیے اپنی سیفٹی اور انڈیا کے جو بریچ ہیں سیکیورٹی کے, اس کے بارے میں بالکل کرنا چاہیے. یہاں ذمہ داری ہے ہماری نیوکلیر کمیونٹی کی, ہمارے نیوکلیر سائنٹسٹ کی, ہمارے اکیڈیمیا کی, کہ وہ ہائی لائٹ کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کا ایک روبسٹ اور کریڈیبل میکینزم ہے. اور دوسرا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو یورینیم تھیفٹ کے معاملات ملتے ہیں, آپ کو بلیک مارکیٹ میں سیل کے معاملات ملتے ہیں, ان کے اپنے میڈیا میں چھپتا رہے جی کہ اوپن مارکیٹ میں اویلیبل. جی بالکل, یہ پچھلے سال 2021 مئی میں غالباً یہ کافی انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا, تقریباً میرے خیال میں 2 دہائیوں میں 200 کلوگرام نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ سیل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ان کے ریڈیشن کے ایکسیڈنٹس ہیں. پھر جو آج ہمارے فارن منسٹر نے ذکر کیا کہ ان کا جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ ہماری پاکستان کی ٹیریٹری میں ایکسیڈنٹلی آ کے گر جاتا ہے. تو جب اتنی ان کی غیر ذمہ دارانہ پوسچر ہے, اس کے بارے میں امریکی صدر نے ذکر نہیں کیا, لیکن پاکستان کے جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ایک ذکر کر دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بڑا ایک میچور اور رسپانسبل رویہ اپنایا. پہلا اس جو سفارتی طریقہ کار ہے کہ اس کے مطابق ان کے سفیر کو طلب کیا جائے, ان سے وضاحت طلب کی جائے کہ کیا اگر جیسے ہمارے فارن منسٹر نے کہا کہ پالیسی میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی تو ان کا حالیہ وزٹ تھا, پھر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا حالیہ وزٹ تھا, کوئی چیز سامنے آ جاتی. اگر یہ ذکر ہے تو کیا ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اس طرح کی کوئی بریفنگ دے رہے ہیں, یا جب امریکہ جو ہے یونیلیٹرلی انڈیا کو الاؤ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے نیوکلیر پروگرام کی ایکسپینشن الاؤ کرتا ہے, ان کو ٹریڈ الاؤ کرتا ہے, ان کے ساتھ کوپریشن الاؤ کرتا ہے, تو پھر اس وقت جو ہے اس کو کیا سیکیورٹی کنسرنز کا احساس نہیں ہوتا, یا یہ اس کے کوئی آج کل کے جیو پولیٹیکل حالات کے تناظر میں کوئی یہ بیان دیا گیا پاکستان کو کسی قسم کے دباؤ میں لانے کے لیے؟ میرے خیال میں ایک تو ہمیں امریکہ کی وضاحت کا انتظار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے بیانات کو ہمیں لینا بھی چاہیے سیریسلی, کیونکہ اگر کوئی چیز جو کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کے متعلق ہے,
उसके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, तो हम उसके मामले में बड़े हसास हैं। हसास होना भी चाहिए, जो मैंने कहा कि हसासियत का मुजाहिरा किया है और करना भी चाहिए। हाँ। हम इंडिया वाले इशू पे भी बात करते हैं, डिटेल से वापस आती हूँ नेक्स्ट राउंड के अंदर। मैं जरा पराचा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, क्योंकि सर आपका तो फॉरेन ऑफिस बड़ी गहरी निगाह को आप फॉलो भी कर रहे होते हैं। इस वक्त क्या मूड है, एक तो थोड़ा सा उस पर मैं चाहती हूँ कमेंट करें। इस स्टेटमेंट पर आपका तज्जिया क्या है कि ये एक अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों आई है? थैंक यू वेरी मच। ये वाकई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट क्यों आई। 2-3 एस्पेक्ट्स बनते हैं। अब जिसने स्टेटमेंट दी एग्जैक्ट तो वही नेचुरली एग्जैक्टली देखें, 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने रूस की मजम्मत नहीं की। जो UNGA में करारदाद आई, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया और चाइना ने एब्सटेन किया, रशिया ने एब्सटेन किया। तो मेरे ख्याल है सबसे बड़ी रीज़न तो जो प्रेसिडेंट बाइडन के ज़हन में था, वो चाह रहे थे कि रूस को सेंशोर किया जाए, मजम्मत की जाए। तो उसमें चूँकि पाकिस्तान ने नहीं वोट दिया, तो सेकंड एक और भी ज़हन में चीज़ रखें और बड़ी ज़रूरी है कि अगले हफ्ते यानी नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं और हर इलेक्शन से पहले जो इश्यूज़ होते हैं वो एक अगर मुल्क एक लीडर कन्फ्रंट कर रहा है तो वो डाइवर्ट भी करना होता है। डेमोक्रेट्स का जो इमेज है वो ज़रा लो जा रहा है, ख़ुद प्रेसिडेंट की जो रेटिंग है लो जा रही है। तो प्रेसिडेंट बाइडन ऐसे इश्यूज तो उठाएंगे ना, नहीं, जिससे लेकिन पाकिस्तान बैशिंग उनकी लोकल पॉलिटिक्स पे उसका कोई इम्पैक्ट रशिया आप मैं आता हूँ आप उस कॉन्टेक्स्ट से की वजह से कह रहे हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को जो आज आया उनका, इससे 2-3 पैराग्राफ पहले वो रशिया और चाइना के बारे में है। बिल्कुल है। प्रेसिडेंट शी के बारे में वो कह रहे हैं कि मैंने उनके साथ सफर किया भाई, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो मैं उनको जानता हूँ को 22-52 घंटे का मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है। उनका क्लेम है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, सबसे ज्यादा जानते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में जब वो रशिया और चाइना की बात कर रहे थे तो वहाँ पाकिस्तान एक सेंटेंस है और वो भी पूरा नहीं है, चंद उसमें वर्ड्स हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो आप बात कर रही हैं। इससे बढ़ के अगर ये इसको मैं पॉलिसी नहीं समझ रहा, सदर बाइडन की इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल पॉलिसी नहीं समझ रहा, इसलिए कि ना तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी बात की, ना डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऐसी बात की। अदरवाइज जब पॉलिसी US की बयान की जाती है तो दैट इज नॉट द वाइट हाउस और नॉट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। वो पॉलिसीज जो उनका डिफेंस किया है तो पेंटागन बोलेगा, जनरल ऑस्टिन के साथ अभी जैसे आपने भी कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ और जो पाकिस्तान के कंसर्न के मामलात थे वो जनरल ऑस्टिन ने भी तकरीबन वही बातें की। अभी हमारा वो F-16 वाला रिवाइवल हुआ है। तो ये नहीं है कि कोई ऐसी पॉलिसी प्रेसिडेंट बाइडन ने बनाई हुई थी। खिताबत में बोल गए, मैंने कहा ना कि उस कॉन्टेक्स्ट में वो आके मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है। अगर ये पॉलिसी होती तो मैं फिर कहूँगा स्टेट डिपार्टमेंट ने, आपको मालूम है पिछले हफ्ते ही नेड प्राइस ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के साथ हम अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं, हम अच्छे करना चाह रहे हैं। पॉलिसी वो है जिस पॉलिसी में F-16 के लिए उन्होंने अभी बड़े अरसे के बाद कोऑपरेशन दिया है। पॉलिसी है जो स्टेट डिपार्टमेंट कह रहे हैं, माउथ आर्गन है उनकी पॉलिसी। लेकिन एक बात इसके अंदर ये भी है, जो आप पॉलिसी की क्योंकि बात कर रहे हैं, कल ये स्टेटमेंट के आने के बाद जब एक डिस्कशन, एक आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ तो वहां से एक ऑफिशियल की तरफ से ये बयान भी आया कि इसमें क्या व्हाट इज द ह्यू एंड क्राई ऑल अबाउट, पाकिस्तान को लेकर ये कोई नई बात तो नहीं की है जो बाइडन ने, ये तो हमारी पुरानी पॉलिसी है। पुरानी पॉलिसी हो या नई पॉलिसी हो, बात ये है कि जो कुछ वो पहले कहते थे क्या वो दुरुस्त था जो आज हम माने कि वो दुरुस्त है। अगर हम पहले उस चीज़ को बाकायदा अपने एक्शन से नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाकर हमने टोटल दुनिया को दिखा दिया कि वी आर सो डिटरमिन्ड, वी आर सो केयरफुल अबाउट आवर प्रोग्राम, तो माजी में भी इस तरह के जो कोर्सिव डिप्लोमेटिक टूल्स हैं वो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिसी। वो एक चाइना रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा भी नाम ले गए, ये पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो पहले उन्होंने साउथ एशिया स्ट्रेटजी बनाई, फिर उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई, फिर उन्होंने 1 जनवरी को फेमस ट्वीट किया
یہ پالیسی نہیں ہے. اگر پالیسی ہوتی تو پہلے کوئی اسٹریٹجی پیپر آتا, کوئی سیکوینس ہوتا ہے, اس کا کوئی پیٹرن ہوتا, میتھڈ ہوتا ہے میڈنس کے اندر, وہ نہیں ہے ابھی فی الحال. میں نیاز صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر آپ اتفاق کرتے ہیں جو کچھ نکات پراچا صاحب نے اٹھائے ہیں کہ کوئی پاکستان اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے امریکہ کی, لیکن یہ کوئی چین دوستی, روس کی طرف جو ایک وہ معاملہ بھی ہائی لائٹ کیا, اور درست آئی تھنک ہائی لائٹ کیا, کیا یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے امریکی صدر کی جانب سے؟ امریکی صدر کی آج جو سٹیٹمنٹ ہے, جو غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے, اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری آواز جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اتنی فورسفل نہیں رہی جو انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ میرے نزدیک تو یہ فیلئر آف گورنمنٹ ہے کہ آج ہمیں اس حد تک جو ہے وہ ڈچ کرایا گیا ہے فارن پالیسی کے اینڈ پہ, جس پہ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک جو بیان دیا ہے. نیاز صاحب یہ کچھ اسی ٹو دس افیکٹ خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا, لیکن میں نے اس کو جان بوجھ کر کوٹ نہیں کیا, میں نے اس کو جان بوجھ کر کوٹ نہیں کیا بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید ہم کوئی فورن پالیسی کے اوپر ایک ڈیبیٹ کر سکیں, لیکن آپ لوگ بات کو ہر وقت اس طرف لے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں امریکی صدر بھی بیٹھ کے پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو مانیٹر کر کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں؟ نہیں, میری بات ہے کہ میری بات مجھے دیکھیں سب کو میں آپ سن رہا ہوں, تو میرا کام ہے نا, آپ نے مجھے اگر اپوزیشن سے لیا تو میرا نہیں آپ موقف دیجئے, لیکن ذہن میں آنا چاہیے عوام کے. اچھا چلے آپ بات مکمل آپ کو دیکھیں یاسمین, سب سے پہلے تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ ہر ایک ملک اپنی آواز کو اٹھاتا ہے, تو آج اپنی جو اس کی ہر ملک اپنے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ ایک انٹرنیشنل ہے جس کے انڈر لائن ہر ملک کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آج ہمیں جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ شکست تو میں نہیں کہتا, لیکن جو امبیرسمنٹ ہے جو امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی ہے, یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ہے کہ آج جہاں انڈیا ہم پہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے غلطی سے میزائل پھینکا ہے, تو اس کو آج انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا, اور پھر کئی غیر ذمہ دارانہ وہ حرکتیں کر چکا ہے انڈیا, اس کو نہیں کہا, اور پاکستان کو اسپیسیفک انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے رہے ہیں, ہماری فارن آفس کیا کر رہا ہے, ابھی تک ہمارا آفیشلی کوئی ڈاکومنٹ ریلیز نہیں ہوا. دیکھیں سر فارن منسٹر نے پوری پریس کانفرنس کی ہے, وار فوٹنگ کے اوپر جواب دینا چاہیے تھا. میری بات سنیں نا, یہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ نے جواب ایک بات کی ہے, بیان دی ہے, اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو کیا ہمارا پرائم منسٹر فورسفلی بیان خالی مسترد, میں نے دیکھا ان کے ٹکٹ دیکھیں, خالی مسترد کرنے سے نہیں سر پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, فارن منسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر سے مشاورت کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں. جی سن لیں, میری بات چھوڑے نا جی, یہ باتیں ہم بھی سمجھتے ہیں, اتنے لیول تو ہم نے بھی دیکھے ہیں نا. اب جہاں پہ پرائم منسٹر کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور جس میں کہا تھا کہ میں مسترد کرتا ہوں, آپ فرنٹ, ہمیں ڈر کس بات کا, آپ فرنٹ پہ جائیں نا, ہم کوئی غلام تو نہیں ہے, ہم کوئی ڈکٹیشن, دیکھیں ہم نے اگر ڈکٹیشنیں لینی ہے, اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی ہے سائفر کے نتیجے تو میں تو انہوں نے بیان دینا تھا. آپ دیکھیں پاکستان ایک سوورن ملک ہے, پاکستان ایک ریسپانسیبل ایٹمی طاقت ہے, اور اگر وہ آج نیچے چارپائی کے چھپ جائے جہاں پہ اس نے 80,000 اپنے نوجوانوں کو کھویا ہے, آج کیا ہماری وہ مائیں بہنیں جن کا بھائی تھا, جن کا سہاگ تھا, جن کا بیٹا تھا, آج کیا ان کی قربانیوں کو ہم ایسے ہی ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں, یہ پاکستان ایک مطلب اس میں سے صلاحیت ہے, یہ کیپیسٹی ہے. سر آپ کو انٹرپٹ کریں تو پھر اس پہ بھی الزام ہے کہ انٹرپٹ کرتے ہیں, بات پوری نہیں ہونے دیتے. کس نے کسی کی قربانی کو رد کیا ہے؟ ایک ملک کے بارے میں اگر کوئی دوسرا ملک بات کرتا ہے تو ایک ملک ڈپلومیٹک طریقے سے جو کچھ کر سکتا ہے, پاکستان ابھی تک وہ سب کچھ کر چکا ہے. اس سے مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹینک لے کے امریکہ کے پر چڑھ دوڑے, کیا کریں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ادھر سے میزائل فٹ کریں اور اس میں بم لگائے اور اس پہ ڈال دیں, نہیں, ہمیشہ ڈپلومیٹک لینگویج میں جواب دیا جاتا ہے. تو ابھی تک ہمارے فورن آفس نے, ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو, شوکت پراچا صاحب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے اوپر کیا آفیشیلی بیٹھ کے
کیا کیا؟ کچھ نہیں ہوا سوائے بزمتی بیان اور مسترد کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ میں نے پہلے کہا چلے میں اس سے پوچھ لیتی ہوں. آپ نے کہا پراچا صاحب سمجھتے ہیں, وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اور وہ مسکرا بھی رہے ہیں. میں ان سے پوچھ لیتی ہوں, سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آن پرپس خان صاحب کا ٹویٹ کوٹ نہیں کیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں شاید کوئی اس کو وہ کرنے کی کوشش کری ہوں, لیکن یہاں تو وہی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا, حکومت کی کمزوری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج ایک ہی فیلنگ ہے, وہ چاہے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ہوں جو آپ ٹویٹ کی بات کر رہی ہیں, وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ٹویٹ ہو, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی وہ پریس کانفرنس ہو, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. آپ اور میں, امجد خان نیازی صاحب, ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان نے یہ صلاحیت, کیپیبلٹی اپنے ریسورسز سے, اپنی انرجی سے حاصل کی ہے. کسی نے پاکستان کو اوورٹ کوآپریشن نہیں دیا کہ یہ لیں جی آپ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی چاہیے تو ہم دے رہے ہیں. یہ پاکستان کا انڈیجنس پروگرام ہے. جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے پاکستان. سو اٹس کلیئر ٹو ایوری باڈی. دوسری بات جو باقاعدہ طور پر شام کوئی 5:30 6 بجے 6:15 بجے کے قریب امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو بلایا گیا دفتر خارجہ, جسے ہم سمن کہتے ہیں, طلب کیا گیا. دو طرح کے, ایک تو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آئیں کچھ امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ڈسکس کرنا ہے, ایک سمن کیا جاتا ہے. سمن کرنا یہی ہوتا ہے, سمن کر کے پھر آپ احتجاج کرتے ہیں, ڈیمارش دیتے ہیں, اور باقاعدہ ڈیمارش امریکی صدر ڈونلڈ بلوم کے حوالے کیا جا چکا ہے. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو آپ کی باتوں سے یا امجد خان صاحب کی باتوں سے, اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر وہ کیوں ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں؟ یہی بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی نیازی صاحب سے, لیکن نیازی صاحب اجازت نہیں دے رہے تھے. ایک تو یہ تھیری آج تو مجھے عجیب سی لگ رہی ہے نا, اسپیشلی پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیان کے بعد, کہ اگر یہ ان کی بلو آئیڈ گورنمنٹ ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, تو اسی کو خراب کر رہے ہیں. سپورٹ کریں نا. اچھا, دوسرا اہم یہ ہے کہ اگر امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا تھا ٹو سرو دی امریکن انٹرسٹ, تو پھر تو یو این جی اے میں پاکستان قرارداد کے حق میں ووٹ دیتا نا, روس کی مذمت کرتا. ان کے انٹرسٹ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر یہ حکومت لائی گئی ہوتی تو پھر جو ہے وہ پھر یو این جی اے میں ہمارا ووٹ ہوتا, ہم اس لائن میں کھڑے ہوتے کہ ہم نے بھی روس کے خلاف مذمتی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, جبکہ ووٹ نہیں دیا گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اے این پی, ایم کیو ایم, جے یو آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ریاست پاکستان کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا معاملہ, یہ پاکستان کی حکومت کا معاملہ نہیں, یہ پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے. یہ جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ پاکستان میں ایبسولوٹ کنسنسس ہے, مکمل اتفاق رائے ہے کہ یہ ہم نے ویپن بنائے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی خالی اس ایشو کے اوپر بات کرتے اور پالیٹکس اس پہ نہ کی جاتی, کوئی بھی نہ کرے. نہیں, لیکن کنسرن تو بنتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا, اگر عمران خان بھی کنسرن ایکسپریس کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی نہیں, وی اپریشیٹ دیٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. میں سحر آپ نے بات سنی ہے, کیونکہ فورن آفس سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب ڈیل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی ٹھیک سے فالو کیا. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں یشفین, سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حساس معاملے اور جیسے جو ریاست کے معاملات ہوتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان پر ہم جو ہے پولیٹیکل مائلیج نہ لیں. لیکن عمران خان صاحب کی میں سمجھتی ہوں کہ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں. ابھی جیسے ایکسیڈنٹلی میزائل گرنے کا بھی ذکر ہوا, لیکن عمران خان صاحب کو جب اس پہ بریفنگ دی گئی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پشاور جا کے بیان دیا کہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثے کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیے. اس کے بعد لگاتار انہوں نے وہ لائن اپنائی جس کے اوپر انہوں نے کبھی جو ہے ایٹم بم گرانے کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے, اور ان کے یہ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوتے ہیں اس طرح کے ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے, یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. اور یہ جو ان کے جو آپ یہ کہیں جو ہمارے ہوسٹائل جن سے تعلقات ہیں, رائیول ممالک ہیں, بھارت ہے, یہ لوگ اس طرح کے ان کے جو آفیشلز ہیں وہ اس کو ڈاکومنٹ بھی کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا بڑی ذمہ داری ثبوت دینا چاہیے. دیکھیں, آپ کو سیاست کرنی ہے, آپ نے ہمیں جو کہنا ہے, آپ نے اسپون فیڈ کرنا ہے, آپ نے ذہن بنانے ہیں, آپ بنائیں, آپ سیاسی جو بیانات ہیں وہ کریں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے,
जहाँ पाकिस्तान की दिफा की बात आती है, जहाँ पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पर इस किस्म के मैं समझती हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बयानात बिल्कुल नहीं देने चाहिए और इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का बहुत एक ज़िम्मेदार रवैया है। एक तो बग़ैर ताख़ीर के वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जिस तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो किया गया, ज़रूरी नहीं है कि आप जलसों में एक ख़त ले जाएं और उसको लहराएं, ठीक है, आपने बुलाया गया सफ़ीर को, उनको डिमाश कन्वे हो गया, वो अब अपनी एक वजाहत दे देंगे कि क्या इसके पीछे वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम एग्रेसिव नहीं थे उतना। देखिए हम बिल्कुल हमने जलसों में कोई साइफर जो है ना वो नहीं लहराया, ठीक है, हमने ये कहानी नहीं बनाई, हमने ये नहीं कहा कि इसको हैमर करना है, हमने ये नहीं कहा इसको स्पून फीड करना है, हमने ये नहीं कहा इस पे ज़हन बनाने। हम वो एक ज़िम्मेदार रवैया होता है। देखिए जो हुकूमत होती है वो बहुत यानी मैं समझती हूँ कि अगर कोई साबिक वज़ीर आज़म भी है तो उस पर भी इक्वली ज़िम्मेदारी आयद होती है कि भाई आपने एक ओथ लिया था, आप एक मनसब पे रहे, अगर आप आज नहीं भी हैं तो जहाँ रियासत की बात आती है, आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, आप कम से कम पाकिस्तान का जो पोस्चर है उसको डैमेज ना करें। इस वक्त हमें एक ज़ुबान होकर कहना चाहिए कि पाकिस्तान, और यही कह भी रही है जो पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के हैं, जैसे भी पराचा साहब ने भी कहा, सब इस पर एक ज़ुबान है कि हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर मुकम्मल एतमाद है, हमें भी एतमाद है, मुतलका जो इदारे हैं आलमी उनको भी एतमाद है, पाकिस्तान डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ने कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि भारत के मुसलसल हमें सिक्योरिटी ब्रीच नजर आते हैं, हमें एक्सीडेंट नजर आते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जिम्मेदाराना पोजीशन को हाईलाइट करें और जो भारत के ब्रीच हैं उनको हाईलाइट करें। हम ये कर रहे हैं कि उनका जो बयानिया है उस बयानिए को हम प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आई थिंक मैं समझती हूँ कि इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और बहुत सख्ती से सवालात होने चाहिए। किसी को हक नहीं पड़ता। जो पराची साहब ने कहा कि खान साहब ने भी कंसर्न तो रेज किया, लेकिन जाहिर है वो इंपोर्टेड हुकूमत, देखिए बात ये है कि आई थिंक दीस टर्मिनोलॉजीज शुड एंड हियर, दिस इज अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। मैं न्याय साहब से पूछूं, न्याय साहब ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज हैं जिस पर ये सब यहाँ पर एक इत्तेफाक है कि इनको खत्म कर देना चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पराचा साहब ने रेज किया कि अगर ये इतनी ब्लू आइड गवर्नमेंट है अमेरिका की जितना कि आप लोग कहते हैं, तो फिर ये सारे मामलात रूस को सपोर्ट ना करना, ये और फिर अमेरिका का ये स्टेटमेंट देना अपनी ही ब्लू आइड गवर्नमेंट के खिलाफ, इट डजंट मेक सेंस, ये एड अप नहीं होता। सर न्याय साहब आप मौजूद है हमारे साथ? आई थिंक हमारा कोई कनेक्शन में इशू है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पराचा साहब एक बात अभी न्याय साहब कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो आपने वजाहत से बात कर दी, लेकिन मैं फिर भी बात करना चाहती हूँ। ही सेड कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अमेरिका अभी भी कह रहा है डू मोर। किस चीज़ पे डू मोर कह रहा है अमेरिका, या कह सकता है गिवन द सिचुएशन जो इस वक्त है इंटरनेशनल सिचुएशन में? फॉर एग्जांपल इस वक्त जो सिक्योरिटी का महवर अमेरिका के लिए है वो एशिया है, और मसलन चाइना, साउथ चाइना सी प्रॉब्लम बना हुआ है। तो चाइना की कंटेनमेंट के लिए तो अमेरिकन पहले से उनकी स्ट्रेटजीज हैं अपनी जगह पे पड़ी हैं। चूँकि हम चाइना के साथ हैं, अब बार बार हम कहते हैं कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सी पैक ले लें, चाइना के साथ डिफेंस कोऑपरेशन ले लें, चाइना के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन ले लें, चाइना के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ले लें, यानी जिस तरह न्यूक्लियर इशू पे कंसेंसस है, पाक चाइना फ्रेंडशिप पे भी कंसेंसस है। तो जब आप चाइना की लाइन टो करेंगे, जब हम चाइना के पीछे चलेंगे फॉर इंटरनेशनल, जब हम चाइना के साथ अपनी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तो फिर हमें इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करना पड़ेंगे ना। तो वही बात जो आपने पहले कही कि वो जो एक दो मामलात हैं उसकी वजह से बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। यानी एक तो वो रशिया के खिलाफ थी ना रेजोल्यूशन, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं विद इन एशिया, उसमें हमारी अलाइनमेंट तो चल रही है ना चाइना के साथ। हम चाइना के साथ अलाइनमेंट को नहीं छोड़ सकते, ये भी पाकिस्तान में कंसर्न वो पॉलिसी है हमारी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। एक बात है कि हिमालय से ऊंची बुलंद और समुद्रों से गहरी,
وہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن پاکستان بھی دیتا ہے. مثلا تائیوان والے ایشو پہ جب نینسی پیلوسی کا دورہ تھا, پاکستان firmly stood with چائنا. ادھر سے جو فارن آفس کی نیائی صاحب بالکل درست بات کر رہے تھے کہ فارن آفس سٹیٹمنٹ دیتا ہے, فارن آفس نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ چائنا فار آس فار پاکستان اٹس ون چائنا پالیسی, کہ چائنا ہے دیٹس مین لینڈ چائنا. ہم تو تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں مانتے, ہم تائیوان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں رکھتے. اور عین اس کرائسس میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس کو چاہیے تھی سپورٹ نینسی پیلوسی کی وزٹ کے حوالے سے, پاکستان اسٹوڈ ود چائنا. اس لیے جب ہم پاکستان ایک پالیسی جیسچر دیتا ہے, پالیسی پوسچر پاکستان بناتا ہے, پالیسی ڈیسیژن لیتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہم خود اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ تو پھر آتی ہیں. پھر نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کانسیکوینس ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے, اور وہ بات آ گئی پریزیڈنٹ بائیڈن کی. میں پھر آپ کی توجہ دلاؤں گا, آپ اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں. یعنی پاکستان کے بارے میں 2 sentences, just 2 sentences. ہاں, but the rest of it, yes. اچھا, اب ہم یہاں پلے کر رہے ہیں, انڈیا نے صبح سے اس کو پلے کیا ہوا ہے. جو بات خان صاحب عمران خان کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, دوسرے کر رہے ہیں, ہم بھی تو پھر دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ اور اٹھائیں. مثلا آپ کا شو آبویسلی مانیٹر ہوتا ہوگا, آپ کے شو میں امجد خان کی بات, مادام کی بات یا منیر اکرم صاحب کی بات, کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور پک کریں گے. تو جتنا ہم ان سینسیٹیو ایشوز کو اٹھائیں گے فار ایگزامپل, اتنا وہ اس کا اسکوپ براڈن ہوتا جائے گا. لیکن ٹو کنکلوڈ, جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, یہ ریاست کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ ہے. پالیٹکس جو عمران خان کا آپ نے بات کی, بیسیکلی تو اسپرٹ تو کنسرن کی ہے نا پاکستان کے نیوکلیر ایسیٹس کی حفاظت کے حوالے سے. لیکن چونکہ وہ پولیٹیشین ہے, وہ پولیٹیکل بات کریں گے. آبویسلی اگر آپ کہیں کسی ریٹائرڈ ایمبیسڈر صاحب کو بلا لیں, وہ بالکل ڈپلومیٹک بات کریں گے. آپ ریٹائرڈ جنرل کو بلا لیں, وہ سیکیورٹی کے اینگل سے بات کریں گے. تو جو کسی کی انکلینیشن ہے, وہ جو کسی کا فیلڈ ہے, وہ اس میں ضرور بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سحر, یہ جو ایک بات ابھی بار بار سر ریز کریں, میں آپ سے اوپینین لینا چاہتی ہوں, وہی اگین چائنا دوست پالیسی, کیا اس کی بھی ہمیں کوئی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے؟ یہ اسی کا کنیکشن ہے جو روس کے ووٹ والی بات بھی کی ابھی پراچا صاحب نے. دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ایک پہلو جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن بھی ہو سکتی ہے, میں نے پہلے کہا تھا. ٹھیک ہے, میں ان چیزوں پہ نہیں ذکر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں, ڈیفینیٹلی ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان نے عام طور پہ اپنی پوزیشن غیر جانبدارانہ رکھی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان نے ایبسٹین کیا, کسی کے حق میں یا کسی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے, پاکستان نے یہ پوزیشن اپنی جہاں پہ بھی کانفلکٹس آئے ہیں وہاں پہ پاکستان نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن رکھی ہے. باقی ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ہمارے جو ہے وہ دوستیاں ہیں. ہم یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بھارت کی اور امریکہ کی کتنی الائنمنٹ ہے, کتنی سپورٹ ہے. یعنی انہوں نے اسپیشل نیوکلیر ڈیل بھی دی بھارت کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے اپنا توازن رکھا ہوا ہے رشیا کے ساتھ. اسی طریقے سے امریکہ کی اپنی جو ہے وہ ایک جو تجارت ہے وہ ہے چائنا کے ساتھ. تو جہاں آپ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر اسٹیٹس اپنے جو پالیسیز ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے. ڈیفینیٹلی اگر ہم پاکستان کسی کوئی سائیڈ نہیں لے رہا, پاکستان کا سائیڈ نہ لینا اس وقت جو ہے کسی کے لیے کنسرن ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ جو ایشو ریز ہوا ہے, کیا اس ایشو کی کوئی ویلیڈیٹی ہے. میں تو ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو صدر جو بائیڈن ہے وہ 10-12 سال پرانے کسی, جیسے وہ پرانا ذکر کر رہے تھے پریزیڈنٹ شی کا, اسی طریقے سے وہ کوئی 10-12 سال پرانے جو بات ہے اسی فریم آف مائنڈ میں انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں پہ بات کر لی, جب وہ ایک پالیسی چلتی تھی, ایک ڈپلومیسی چلتی تھی. نہیں, یہ تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے, ہمیں امید نہیں ہے کہ اس کا وہی کانٹیکسٹ ہوگا جو کہ لیا جا رہا ہے. یہ وضاحت آ جائے گی. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کین ناٹ جمپ آن اینی ونز ڈائریکشن. پاکستان نے اپنی پالیسی بالکل وضاحت کے ساتھ رکھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو حالیہ جتنی بھی انگیجمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی, جس طریقے سے پاکستان ایس سی او کی میٹنگ میں بھی گیا ہے, یو این جی اے میں بھی گیا ہے, ہمارے وزیر خارجہ کی یورپ میں بھی میٹنگ ہوئی ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہوئی ہیں,
तो पाकिस्तान ने अपनी जो एक सिफारती तन्हाई है उससे बाहर निकला है और एक बड़ी फाल डिप्लोमेसी की है। और ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की पोजीशन को, पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट, किस बात की एम्बैरेसमेंट? पाकिस्तान इज नॉट गिल्टी। पाकिस्तान को किस चीज़ की एम्बैरेसमेंट है? हमारा जो एक जिम्मेदारी है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, वो हमने किया है। और पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर फोरम पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, पाकिस्तान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना बयानिया पेश करने की। इंडिया वाला मामला है, वो कहते हैं हम तो उठाते रहते हैं जाहिर है इस तरह के इश्यूज को। डू यू थिंक ज्यादा एग्रेसिवली इसको इसके बाद परस्यू करने की जरूरत है? आज कहा तो है फॉरेन मिनिस्टर ने, लेकिन विल वी लॉबी ऑन दिस? देखिए मैं तो शुरू से इस बात को कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि देखिए हमारा मसला ये कि हम एक रिएक्टिव काइंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। हमारी डिप्लोमेसी भी रिएक्टिव रही है अब तक, ठीक है। हमें पहली दफ़ा प्रोएक्टिव नज़र आया है इस वक्त, और हमने देखा है कि दुनिया ने हमारा साथ भी दिया है जब प्रोएक्टिव होने की बात आई है। लेकिन इससे भारत ने एक बड़े स्ट्रेटजिकली अपने लोग प्लेस किए हैं हर इम्पॉर्टेंट फोरम में, इंटरनेशनल मीडिया में, जो यूएस कांग्रेसमैन हैं उनके ऑफिसेस में, यूएस सेनेटर्स के ऑफिसेस में। अच्छा, वो जहाँ पे जो उनकी ब्रीफिंग बनाते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में इवन, तो वो जो लोग जो ब्रीफिंग बनाते हैं, जो उनके पॉइंट्स बनाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, इसी तरीके से एकेडेमिया में पाकिस्तान ने कितना रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट किया है। यानी अगर हमारी इंडिजिनस रिसर्च हो, क्रेडिबल रिसर्च हो, हमारे लोग प्लेस्ड हो, हम अपने उन लोगों को, हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, हमारे जो सिफारत खानों के उनसे राब्ते हों, हमारी एकेडेमिया को ये मौके मिले, तो आप ये देखें कि जहाँ जहाँ भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है, दुनिया उसको सुनती है, उसको रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन हमें अपनी डिप्लोमेसी को फाल करना होगा, डायरेक्ट डिप्लोमेसी जो हमारे सिफारत खाने करते हैं, और इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी जैसे हमारी जो पाकिस्तानी हैं डिफरेंट फोरम्स पे मौजूद है, वो किस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा बेहतर अलाइनमेंट इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और भी कुछ इश्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल जो मीटिंग हुई है, मैं थोड़ा सा चाह रही थी आज के प्रोग्राम में उस पर भी हम पहले बात करना चाह रहे थे, पर ये इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसको सर किस तरीके से सवात में अभी जो कुछ हुआ, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कंसर्न तो है कि क्या किसी चीज़ का कोई खुदा न खास्ता कोई हम रिवाइंड तो नहीं एक्सपीरियंस करने लगे, कोई हम बैक टू दैट सिचुएशन तो नहीं जाने लगे, इस वक्त क्या मामला आते हैं वहाँ पर? अच्छी बात है, आपने एक बयान की बजाय अब जो पाकिस्तान का बहुत ग्रेव इशू है सर, बहुत सब्सटेंशियल इशू है, उस पर आपने बात की। पाकिस्तान के लिए ये इशू है, लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने इस इशू को हैंडल किया है। इसी सवात में राय रास्त के नाम पे पाकिस्तान ने ऑपरेट किया, ना सिर्फ ऑपरेट किया बल्कि जो सिविलियन थे उनको बाहर निकाला। ये दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि आप पहले लेक निकालें और फिर वापस ले भी जाएं। यानी उनको पहले बाहर निकाला, फिर उनको सेटल किया, और इन द मीन वाइल वहाँ फ्लश आउट किया सबको। उस वक्त तो वो बड़े पिच्ड बैटल हुई ना, उस वक्त तो बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वो सालों से वो मजबूत हुए थे। अभी तो वो पहाड़ों पे बैठे हैं, पहाड़ों से नीचे आते हैं। पर किसी रिकरेंस का खुदा ना खास्ता नहीं, मैं नहीं समझता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ना, मसलन रिएक्शन हो सकते हैं, चेक पोस्टें थी हटवाई गई, खुद मुतालबात करके हटवाई गई कि जी चेक पोस्टें हटवाएं जी। सर्च जब किया करते थे तो यही लोग कहते थे कि नहीं जी हमें तंग किया जा रहा है। उस वजह से वो पहाड़ों तक तो पहुंच गए, चोटियों तक। लेकिन ये कहा जाए कि दोबारा 2006-07 वाले हालात सवात के होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वो हालात और थे, उन हालात का बैकग्राउंड और था, उन हालात की हिस्ट्री और थी। अभी तो ये जो अभी अमजद खान नियाज़ी साहब 80,000 कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं दहशत गर्दों के हाथों तो सारा ये कुर्बानियाँ दी हैं। अब वो मज़ीद आएंगे, मज़ीद उनको नहीं, ऐसी ख़ुद जनरल बाजवा साहब ने कोर कमांडर वाला इजलास हुआ था, उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब बैठ के बात कर रहे हैं कि नहीं हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे, तो लेट दिस नेशन हैव पेशेंस। अच्छा, एक तो पॉलिसी लेवल के ऊपर हम कह रहे हैं कि हम इजाज़त नहीं देंगे शहर, एक वहाँ के अवाम ने जिस तरीके से बाहर निकल के इस चीज़ को फेस किया, मैं कहती हूँ रोर किया है लाइक अ लायन कि नहीं ये दोबारा नहीं होगा, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर भी बात करें। और साथ ही साथ ये भी कि इसी कमेटी के पर्सपेक्टिव में नेक्टा को फ़ाल करना, जदीद टेक्नोलॉजी पर इंसदाद दहशतगर्दी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना, उनको तरतीब देना, ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर बात हुई है। तो डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम
کہ ہم ایشوز پر کام کریں، بات کریں؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں پوری پاکستانی قوم نے ایک ریزالو دیا تھا دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اور وہ ریزالو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک واحد ریاست کے طور پہ ابھرا جس نے دہشت گردی کو شکست دی اور جس نے دنیا کی سب سے مشکل جنگ اپنی سرحدوں میں لڑی. اور آپ نے ابھی جو ذکر کیا جس طریقے سے پاکستان کے سوات کے عوام باہر نکلے تو وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں 2007 2008 جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. مجھے آج بھی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ الفاظ کہ سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے اور اس کے بعد آپریشن راہ راست، یہ بالکل میرے ذہن کے اندر ہے. ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ جس طریقے سے ابھی پراچا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک ٹائملی ریہیبلیٹیشن ہونا، ایک ٹائملی آپریشن ہونا اور لوگوں کو واپس وہاں پہ جا کے بسانا اور امن قائم کرنا اور پاکستان کا جھنڈا لہرانا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو یہ اس وقت کی حکومت کو بھی، ہمارے ان فوجی جوانوں کو، ان سیویلینز کو جنہوں نے بڑے ڈٹ کے اس وقت ایک مقابلہ کیا دہشت گردی کا، ان سب کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ہم سلام پیش کرتے بھی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جس طریقے سے سوات کے عوام اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اکٹھے ہونے نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جو آواز بلند کرنا ہے وہی شکست ہے، کیونکہ نریٹو آج وہ نہیں ہے جو دہشت گرد چاہتے ہیں. نریٹو آج وہ ہے جو وہاں کے عوام نے نکل کے سامنے لے کر آئے. اور کل کی یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی. کل کی یہ میٹنگ جس کے اندر پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم نے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک اس ریزالو کو دوبارہ، اس کمٹمنٹ کو دوبارہ اون کیا ہے اور دہرایا ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان کی ریاست کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. اور پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت وہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور افواج پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. اور ایک کلیکٹیو اوننس نظر آئی ہے. یہ جو کلیکٹیونیس ہے یہ ہم نے دیکھی تھی جب نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا تھا. یہ کلیکٹیونیس پوری قوم ایک زبان تھی اور یہی ہمیں کل نظر آیا. یہ کل نظر آیا اور یہی میں سمجھتی ہوں کسی بھی نیشن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ یقیناً جو واقعات جس طریقے سے سامنے آئے اور جس طریقے سے یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کڈنیپ ہوئے، رینسم لی، بڑی تشویش کی بات تھی. اس لیے کہ پاکستانی قوم دوبارہ دہشت گردی کو اپنی سرزمین میں جگہ